یہ جو 27 سال کی سٹرگل میں نا، جو 3 لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا. وہ سب سے پہلے میرا دوست نعیم الحق تھا، جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا اور بہت ہی وفادار میرا دوست تھا. اس کے بعد احسن رشید. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے میرے ساتھ جب آئے، جب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. میرے کئی جو لوگ آتے تھے کہتے تھے جب ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس وقت احسن رشید میرے ساتھ تھا. اور جو میں اور بھی نہیں بھول سکتا وہ سلونی بخاری ہیں. یہ بھی وہ تھی جو کہ یعنی ایسے یہ ہمارے بڑے نظریاتی اور بے لوث کارکن تھے جو میرے کولیگز بھی تھے. تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ خیر نعیم الحق نے تو دیکھ لیا جب اقتدار میں، لیکن وہ اقتدار تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ہم ٹرانسفارم کر دیں، یعنی ہم اس کو جس طرح مہاتر نے ملیشیا کو اٹھا دیا، جس طرح اردوغان نے ترکی کو اٹھایا. میں تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا اور جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اور باہر سے لوگ یا نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے یا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، میں تو وہ پاکستان کی سمجھتا ہوں کامیابی. پرائم منسٹر بننا تو کامیابی نہیں ہے. لیکن احسن رشید نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، بڑا انہوں نے قربانیاں دیں اور بدقسمتی سے سلونی کو، نعیم الحق کو اور احسن رشید کو، تینوں کو کینسر ان کو لے گئی دنیا سے. تو ایک تو مجھے ان کا بہت مجھے یاد بھی رہتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. اور دوسرا جو مجھے خیر چیزیں تو بہت ہیں، لیکن مجھے جو چیز یاد رہتی ہے اور وہ میں چاہوں گا فیصل آپ بعد میں اس کو پلے بھی کریں. جو میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جو تقریباً 24 گھنٹے جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، یہ میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر پہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے، یہ فلسطینیوں سے اسرائیلی کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اپنی پولیس اور رینجرز میرے گھر کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں گے. ایک کہ جب میری بیوی اکیلی تھی گھر میں اور انہوں نے گھس کے لوگوں کو مارا، کارکنوں کو چیزیں لوٹ کے لے گئے، جو چیز ان کو ملی اٹھا کے لوٹ کے لے گئے، توڑ کے لے گئے، توڑی چیزوں انہوں نے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جب اٹیک کیا، لیکن جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی کہ جس طرح وہ نوجوان کھڑے ہوئے اتنے رینجرز اور پولیس کے سامنے اور 24 گھنٹے مقابلہ کیا. وہ جو ایک فیضان کی جو وہ ویڈیو ہے، وہ میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس ملک کی، کہ جب آپ کے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے نا، یعنی وہ ان کا خوف چلا جاتا ہے. اور جس طرح وہ ایک ساری اب یہ یاد رکھیں یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے، ادھر پولیس ادھر رینجرز، اور ٹیئر گیس شیلنگ اور واٹر کینن اور پتہ نہیں کیا پیلٹ گنز، جو بیچاری سمابیا کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا کہ خاتون کھڑی ہے، اس کے اوپر 2 اس نے فائر کیے پیلٹ گنز کے. تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، اور میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی چیز کبھی آزاد معاشرے میں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آزاد معاشرے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ جو پولیس والے، یہ جو بھی رینجرز یا پولیس والے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی، کیونکہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کرنے کی. کوئی دنیا کا قانون، ایک نہتی خاتون آ رہی ہے اس کے اوپر یہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. اور اس کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں جس طرح وہ ان کو بچا کے لے کے گیا. اور یہ دیکھیں وہ جو اس نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا ان کے یہ گولیاں مارنے سے، وہ اس کو دیکھیں وہ آگے کھڑا ہو گیا سامنے، وہ جو عثمان تھا. تو دیکھیں یہ ہے غلام معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ پولیس بھی ڈرتی ہے، رینجرز بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی. کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اس نے کوئی ہتھیار بھی نہیں پکڑے ہوئے، خاتون کھڑی ہے اور یہ 4-5 دشکرے اس کو مار رہے ہیں اور 2 جگہ اس بیچاری کو گولیاں لگی ہیں، وہ چھرے لگے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سین، یہ دیکھیں، اب یہ ہے گھنٹوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیئر گیس اتنی زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ ٹیئر گیس ہیں، انہوں نے پانی پکڑا ہوا ہے کیونکہ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں وہ ٹیئر گیس کی وجہ سے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہیں نوجوان، اور یہ تھوڑے سے ہیں اور وہاں پتہ نہیں کتنی پولیس اور رینجرز تھے. تو جب قوم ایسا جذبہ آ جائے پھر وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے.